بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 67 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 22 سے لے کر 24 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کفار جو جھوٹے معبود بنائے پھرتے ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ اب ان آیات میں ان کا تردیدی و انکاری جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا بنائیں گے، وہ کیا سنواریں گے، بلکہ زمین و آسمان میں ایک بھی معبود اللہ کے سوا ہوتا تو آسمان اور زمین میں دنگا و فساد ہو جاتا۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے بناوٹی معبودوں کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں ان سے ان کے معبودوں پر دلیل طلب کی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جھوٹے معبودوں کی کمزوری کا ذکر ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ ان کو کسی کے پیدا کرنے کی قوت ہے۔ اب ان آیات میں سچے حقیقی معبود رب تعالیٰ کی قوت اور قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے تو کوئی شخص باز پرس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہاں سے بتا رہے ہیں اگر ان دونوں کے درمیان یعنی زمین و آسمان کے مابین اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یعنی درہم برہم ہو جاتے اور اپنے نظام مشاہد سے یہ نکل جاتے۔ ان کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ سے عادت کے مطابق تعدد حکام کے وقت اور عدم اتفاق کی وجہ سے اشیاء کے اندر ٹکراؤ آ جاتا، اور یہی دنیاوی دستور بھی ہے کہ جب ایک جگہ پہ کئی زیادہ حکام ہوں اور ان کی حیثیت بھی مساوی ہو تو ان کے درمیان کسی نہ کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے جو ٹکراؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ چونکہ کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا اس لیے وہ شے پھر درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا تو پھر زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ بگڑ جاتا اور درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ پہلی صفت بیان کر دی کہ وہ عرش کا خالق ہے یعنی کرسی کا خالق ہے، اور پاک کس چیز سے ہے؟ عما یصفون، یہ جو صفت رب تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں یعنی کفار اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے لیے بیوی اور بچوں کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کے سارے ان دعووں سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے، حالانکہ یہ اپنے افعال کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ تعالی ای سواہ،
کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ امت تخذوا میں جو استفہام، یہ استفہام توبیخی ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے، ہاتھو برہانکم، لاؤ تم اس بات پر کوئی دلیل۔ کس بات پر دلیل؟ علی ذالک، یعنی یہ جو تم نے خدا بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، اس بات کے اوپر کوئی دلیل تو لے کر آؤ نا۔ ولا سبیل الیہ، ان کے پاس کوئی بھی اس موقف کے اوپر، اس دعوے کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ ھذا ذکر من معی ای امتی وہو القرآن، یہ میرے ساتھیوں کی کتاب موجود ہے، یعنی میری امت کی، اور وہ قرآن ہے۔ اور وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلی امتوں کی کتابیں بھی موجود ہیں، وہ تورات ہے اور انجیل ہے، اور ان کے علاوہ کتب سماویہ ہیں۔ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا مِّمَّا قَالُوا، ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود ہیں، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تو اس سے وراء الورا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ تو حق کو جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ فہم معرضون، پس وہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی حق تک پہنچانے والی دلیل سے وہ اعراض کیے ہوئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے کفار نے جو اپنے معبودین بنا رکھے تھے، ان کے اوپر رب تعالیٰ نے اعتراض فرمایا تھا، کیا ان کے معبودین کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ پھر خود ہی اس بات کا انکار بھی کر دیا اور فرمایا کہ یہ معبودین ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو اگر کوئی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو گویا یہ آیت مقدسہ وحدانیت خدا کے اوپر دلیل ہے کہ رب کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس دلیل کا خلاصہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوں، دونوں مالک و مختار ہوں، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے زمین و آسمان پر نافذ ہونے چاہیے، اور عادتاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ جو حکم ایک دے وہی حکم دوسرا دے، یا ایک چیز کو جو پسند کرے اسی کو دوسرا پسند کرے، ایسا ممکن نہیں۔ کبھی نہ کبھی تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور جب خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوئے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک خدا چاہے گا کہ اس وقت دن ہو، دوسرا چاہے گا کہ اس وقت رات ہو، ایک چاہے گا بارش ہو، دوسرا چاہے گا دھوپ نکلے۔ تو جب دونوں کی طرف سے متضاد احکامات جاری ہوں گے، ایک مغلوب ہو جائے گا تو وہ مالک و مختار نہیں رہے گا، اور جو مالک و مختار نہ ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایک بات، اگر کوئی یہ شبہ کر لے کہ دونوں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں تو اس میں کیا ہے؟ اس کے جواب کے سلسلہ میں صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اگر دونوں مشورہ کے پابند ہوئے اور ایک دوسرے کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کر سکے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں ہے، لہٰذا دونوں ناقص ہیں، اور جو ناقص ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی ہی آیت میں اس بات کا بھی جواب دے دیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ رب تعالیٰ اپنے معمولات کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اسے جواب دہ ہیں۔ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا، بلکہ مواخذہ جس سے کیا جائے وہ تو منصب خدائی کا حقدار ہی نہیں ہوتا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اتنی عام فہم اور آسان ذکر کردہ دلیلوں کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل اور اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدہ لا شریک ہونے پر تو عقلاً، نقلاً، فکراً، فہماً اتنی کثیر دلیلیں ہیں کہ ورق دفتر جو ہے وہ اس سے بھرا پڑا ہے، مگر ان کفار کے پاس ان پتھر، مٹی، لکڑی، دھات کے بتوں کی مورتیوں کے اور کوئی کامل دلیل نہیں ہے۔ قل، محبوب انہیں آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، جاؤ اپنے معبودوں کے برحق ہونے پر، ان کی معبودیت پر کوئی کامل دلیل تو لے کر آؤ نا۔
اور ان کے پاس ان کے اوپر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے 3 ذریعے ہوتے ہیں، پہلا دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے یا برہان ہوتا ہے، اور ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ اپنے ایک دعوے کو ایک پہلو سے ثابت کرنا دلیل کہلاتا ہے، جیسا کہ اشارہ کر کے یا روشنی کر کے کسی چیز کو دکھانا ثابت کرنا، اور مخالف کے دعوے کو توڑ کر اپنے دعوے کو ثابت کرنا یہ حجت کہلاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ چونکہ مخالفت کی بات ظاہر و موجود نہیں ہے اس لیے میری بات ثابت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ مدعی کے تمام دعووں کو اس طریقے اور ایسے انداز سے ثابت کر دینا کہ مخالف کو مجال انکار ہی نہ رہے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جائے، تو اسے برہان کہتے ہیں۔ اور برہان وہ کامل، اکمل، مکمل، مؤکد ثبوت ہے جو عام فہم ہو اور ہر شخص کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب انہیں فرمائیے ہاتو برہانکم، برہان لے کر آؤ اپنے معبودین کی صداقت کے اوپر۔ ھذا ذکر من معی ای امتی وہو القرآن۔ دنیا میں کسی بھی بات کو منوانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عقل دنیاوی اور ذہن فکری سے عقلی دلائل کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ دینی ذہنوں سے نقلی و تحریری مکتوبی دلائل کے ذریعے۔ اور دلیل وہی مکمل ہے جو دونوں قسموں کے ذہن کی مکمل تسلی کر کے لاجواب کر دے۔ اس کلام پاک کے پہلے جملے لو کان فیہما آلہۃ، اس میں عقلی دلائل مذکور ہیں، اور اگلی اس عبارت ھذا ذکر من معی میں نقلی دلائل مذکور ہیں کہ اے کفار و مشرکین، تمہارے پاس اپنے دین، عقائد باطلہ مصنوعیہ کے حق میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے، لیکن اہل ایمان کے پاس معرفت وحدت کی بے شمار عقلی دلیلوں کے علاوہ یہ ذکر بھی، اس ذکر کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور وہ ذکر بھی ہے جو مجھ سے پہلی امتوں کے لیے ہوتا رہا، جیسے صحف آدم ہے، صحف ادریس ہیں، صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ، تورات و زبور و انجیل ہیں۔ ان تمام کتب سابقہ میں بے شمار نقلی و منقولی تحریریں، مکتوبی دلائل ہیں جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہیں۔ ان مشرکین، ان کفار میں سے اکثر تو ایسے ہیں لا یعلمون الحق، وہ تو حق کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں، فہم معرضون عن النظر الموصل الیہ، اور وہ اس دلیل سے اعراض کیے ہوئے ہیں جو حق تک پہنچانے والی ہے۔ لفسدتہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں مفسرین نے کچھ اقوال کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ زمین و آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انصافی ہوتی، تیسرا یہ ہے کہ بد انتظامی کا فتنہ ہو جاتا زمین و آسمان کے مابین، اور چوتھا یہ ہے کہ لاقانونیت کا ظلم پھیل جاتا۔ فیہما کے حوالے سے بھی علماء کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ تمام آسمان اور کل زمین مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر بلندی و پستی اور ان کی اشیاء مراد ہیں۔ آلہتن کے اندر بھی 2 قول کرتے ہیں کہ ہر قسم کی وہ شخصیات اور اشیاء جن کو مشرکین نے الہ سمجھ لیا تھا، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جمادات، نباتات، جو کچھ بھی ہو۔ اور دوسرا قول یہ تھا کہ صرف بت، مورتی، دیوی، دیوتا وہ مراد ہیں۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی کے اندر بھی 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ ذکر من معی سے مراد قرآن مجید ہے، و ذکر من قبلی سے مراد سابقہ کتب الہی اور صحیفے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ذکر کرتے ہیں کہ دونوں جگہ ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے، کیونکہ اس میں پہلوں کا ذکر ہے اور موجودہ کا بھی ہے اور آئندہ کا بھی ہے، مگر یہاں پر پہلا قول لینا درست ہے، اس لیے کہ یہاں دلائل منقولیہ کی کثرت مراد ہے، نہ کہ اگلے پچھلوں کا تذکرہ مراد ہے۔